اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ اگر آپ لاہور میں اقبال پارک سے زمان پارک تک جائیں تو شارع قائد اعظم سے ٹوٹل سفر 11-12 کلومیٹر بنتا ہے اور ٹریولنگ ٹائم تقریباً 30 منٹ۔ اقبال پارک وہ پرانا منٹو پارک جہاں 1940 میں قرارداد پاکستان پاس ہوئی اور زمان پارک عمران خان کا گھر ہے۔ زمان پارک میں آج حقیقی آزادی کی تکمیل کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں۔ آزادی کا وہ سفر جو 1940 میں منٹو پارک یا اقبال پارک سے شروع ہوا تھا، اسے زمان پارک کی مکمل آزادی تک کا یہ 11 کلومیٹر کا سفر طے کرنے میں 83 سال لگ گئے۔ اس دوران میں 3-4 نسلیں گزر چکی، ملک آدھا ہو چکا، لیکن بدقسمتی سے حقیقی آزادی ایک خواب ہی رہی۔ ہمارے بظاہر آزاد ملک میں یہ حقیقی آزادی اتنی ایلوسیو کیوں رہی؟ اس پر بے شمار قسم کی لاجکس پیش کی جا سکتی ہیں۔ وجہ جو بھی ہو، ایک بات تو طے ہے کہ انڈیا کو 1947 میں ہی حقیقی آزادی مل گئی۔ اس حقیقی انڈین آزادی کی بہت ساری وجوہات میں سے ان کی انگریزوں سے قربت، انگریزی تعلیم سے آشنائی اور اسٹرانگ نیشنلسٹ پولیٹیکل لیڈرشپ کی موجودگی، ملک اور آبادی کا بہت بڑا سائز ہونے کے ساتھ ساتھ ہندوثقافت اور سائیکی میں فوج کی حیثیت نہ ہونا بھی ایک فیکٹر رہا ہے، جبکہ ہمارے عام معاشرے میں فوجی سوچ پر اسی فورم سے ایک ویڈیو شیئر کی جا چکی جس کا لنک اوپر شیئر کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب مشرقی پاکستان کو آزاد ہو کر بھی حقیقی آزادی نہیں ملی تو انہوں نے 1971 میں حقیقی آزادی کے لیے پاکستان کو ہی خدا حافظ کہہ دیا، اور آج بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، وہ ہر طرح سے آزاد نظر بھی آ رہا ہے۔ ہمیں یاد یہ رکھنا ہے کہ انگریز کے متحدہ ہندوستان میں خالص انگریزوں کی تعداد کبھی بھی چند ہزاروں سے زائد نہیں رہی۔ انگریز پورے ہندوستان کو کنٹرول اس کی دیسی فوج، بابو لوگ یعنی سول ایڈمنسٹریشن اور لوکل انڈسٹریلسٹ اور جاگیرداروں کے ذریعے سے کرتے تھے، اور یہ پورا دیسی گروپ ایک طرح سے دیسی انگریز تھے، اور ان سب دیسی انگریزوں کی دادا گیری ان چند خالص انگریزوں کے دم سے تھی۔ پھر انگریز 1947 میں چلے گئے، لیکن پاکستان 1947 کے بعد اس باقی ماندہ دیسی انگریزوں کے ٹولے کے پاس چلا گیا۔ ہمارا پاکستان آج تک ان دیسی انگریزوں کے قبضہ میں ہے، اور آج 2023 میں پاکستان کی عوام تاریخ میں پہلی دفعہ الیکشن نہیں حقیقی آزادی کی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ عوام کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ عمران خان کی جنگ الیکشن کی جنگ نہیں، نواز، زرداری اور باقی گدوں کی برادری کو الیکشن چاہیے، اقتدار میں حصہ چاہیے، مال بنانے، بٹورنے اور جمع کرنے کا ایک اور موقع چاہیے۔ اگر وہ ملتا رہے تو ان کے لیے سب ٹھیک ہے، لیکن اب جب عوام اپنی حقیقی آزادی کے لیے کمر کس چکی تو فوج، بابو برادری اور دیسی انگریزوں کے سارے ٹولے اور ان کے ہم نوالا اور ہم پیالہ اکٹھے ہو چکے۔ صرف یہی نہیں، آپ کو سارے کے سارے وہ صحافی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا چورن سالوں سے عوام کو بیچتے رہے ہیں، وہ آج فوج کی گود میں بیٹھ کر عمران خان کو ہر صورت گیم سے باہر رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہ سارے دیسی انگریز عوام کی حقیقی آزادی سے خوف زدہ ہیں، اور یہ خوف ان سب کو اکٹھا کیے بیٹھا ہے۔ اور عوام کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آپ ان دیسی انگریزوں سے اقتدار واپس لینے کی بات کر رہے ہیں، کوئی کسی کو 10 روپے نہیں دیتا۔ اگر عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ دیسی انگریز اپنے اس اقتدار کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیں گے تو عوام اپنے عقل پر ماتم کر لیں۔ آپ صرف الیکشن مانگ رہے ہوتے تو 100 بسم اللہ 1000 الیکشنز بھی مل جاتے، لیکن اگر آپ حقیقی آزادی مانگ رہے ہیں، کبھی آزادی بھی کسی کو مانگ کر ملی ہے؟ اب ان دیسی انگریزوں کے ساتھ آپ امریکی، یورپی حکومتوں اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے گٹھ جوڑ کو بھی شامل کریں۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے انٹرسٹ چین، رشیا، ایران اور افغانستان کی وجہ سے ان پاکستانی دیسی انگریزوں کے حکمران ٹولے کے ساتھ جڑ چکے۔ تو یہ مانگنے والی چیز ہے نہیں، اور یہ آزادی قربانی مانگ رہی ہے اور بہت بڑی مانگ رہی ہے، اور آزادی اور حریت کو اتنی ہی بڑی قیمت مانگنی بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ حقیقی آزادی نصیب کرے، کیونکہ یہ شعور، یہ لیڈر، یہ حالات دوبارہ اکٹھا ہونے میں 83 نہیں شاید 183 سال گزر جائیں۔ اور آخر میں $1 ملین کویسچن، کیا زمان پارک میں یہ حقیقی آزادی حاصل ہو جائے گی؟ انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عوام جاگ چکی،
اس لیے کہ سوشل میڈیا نے نالج اور انفارمیشن کو عام کر دیا، اس لیے کہ تبدیلی کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس لیے کہ پچھلے 8 سے 10 ماہ میں اس دیسی انگریزی نظام کی چولیں ہل کر رہ گئی ہیں، اس لیے کہ یہ سسٹم ڈاؤن گریڈ ہو چکا۔ اقتدار سے نکالا تو عمران خان کو گیا تھا، لیکن عوام کے دلوں سے سسٹم کی عزت اور وقار نکل چکا۔ قاتلانہ حملہ تو عمران خان پر ہوا، لیکن قریب المرگ یہ سسٹم ہو چلا۔ یہ بوسیدہ گلا سڑا نظام اب اپنا بوجھ بھی اٹھا نہیں پائے گا۔ جب بڑوں کی عزت ختم ہو جائے، وہ بڑے چاہے خاندان کے ہوں یا نظام کے، تو ایسے بڑے صرف بوجھ بن کر رہ جاتے ہیں، اور بوجھ کے نصیب میں اترنا ہی لکھا ہے۔ جتنی جلدی اترے اتنا بھلا۔ اور بوجھ کے بارے میں قمر جلالوی کا مشہور شعر ہے، اب نزع کا عالم ہے مجھ پر، تم اپنی محبت واپس لو۔ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں۔ اب آزادی 2 ہاتھ دور ہے انشاءاللہ۔ تو آئیے منیر نیازی کی دعا میں شرکت کرتے ہیں۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، ہر ایک خود ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو، خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔